ایوانی صدر اسلام آباد میں چین کے وزیر اعظم لی شیانگ کے اعزاز میں استقبالیہ پاکستان کے سفارتی کامیابی کے جشن میں تبدیل ہو چکا تھا۔ چین کے وزیر اعظم لی شیانگ شنگھائی تعاون تنظیم ASEO کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایک بہت بڑے وفد کے ہمراہ پاکستان تشریف لائے تھے۔ 15 اکتوبر کی دوپہر صدر آصف علی زرداری نے ان کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا تھا اور اسی شام وزیر اعظم شہباز شریف نے ASEO کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے تمام ممالک کے مہمانوں کے لیے عشائیے کا بندوبست کیا تھا۔ چینی وفد کے اعزاز میں علیحدہ سے خصوصی استقبالیے کا اہتمام پاک چین تعلقات کی اہمیت کا عکاس تھا۔ شنگھائی تعاون تنظیم 2001 میں قائم ہوئی تھی۔ ابتدا میں چین، روس، قازقستان، کرگستان اور تاجکستان اس کے رکن تھے، پھر اس میں ازبکستان شامل ہوا۔ 2017 میں پاکستان اور بھارت کو بھی اس تنظیم میں شامل کر لیا گیا۔ 2023 میں ایران اور اس سال بیلاروس بھی اس تنظیم میں شامل ہو چکا ہے۔ اس تنظیم پر چین کی چھاپ بہت گہری ہے، اس لیے بعض مغربی مبصرین اس تنظیم کو مغرب کا مخالف قرار دیتے ہیں، لیکن یہ تنظیم اپنے آپ کو علاقائی تعاون کا ایک پلیٹ فارم قرار دیتی ہے، جس سومالیہ اور افغانستان کو بھی بطور مبصر اس لیے شامل کیا گیا کہ وہ اس خطے کے اہم ممالک ہیں۔ And a very good morning. We are at a historic moment of transition where sweeping transformations are reshaping the global social, political, economic, and security landscape. From the esteemed platform of the Shanghai Cooperation Organization, a beacon of multilateralism, I stand resolute in the belief that we possess not only the potential, but the collective will to forge a future that is more prosperous, stable, and secure for our people. A future that is inclusive and reflective of the shared aspirations of all member states. افغانستان کو ASEO کے اجلاس میں محض اس لیے مدعو نہیں کیا گیا کہ ابھی تک اقوام متحدہ نے کابل میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ASEO کے سالانہ اجلاس کا پاکستان میں انعقاد بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کو ایک طویل عرصے سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ ماضی میں پاکستان کے دورے پر آنے والی غیر ملکی کرکٹ ٹیموں اور چینی انجینئرز پر کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد میں ASEO کے اجلاس کا انعقاد ایک کامیابی ہے۔ جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو ملتان میں برطانوی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ بھی کھیل رہی تھی۔ چینی وزیر اعظم کے اعزاز میں استقبالیے کے لیے شرکاء کو 10:30 بجے ایوان صدر بلا لیا گیا تھا، جبکہ ظہرانے کا آغاز دوپہر 12 بجے ہونا تھا۔ بظاہر اتنی جلدی بلانے کا مقصد یہ تھا کہ سیکیورٹی انتظامات کے باعث مہمانوں کی آمد میں تاخیر نہ ہو اور ظہرانہ بوقت شروع ہو جائے۔ جب ایوانی صدر پہنچے تو سمجھ آئی کہ مہمانوں کو جلدی بلانے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی اور چینی دوست ایک دوسرے کے ساتھ تفصیل سے گپ شپ کر سکیں۔ چینی وفد میں سرکاری شخصیات کے علاوہ کچھ صحافی بھی شامل تھے جو ہمیں ASEO کی اہمیت سے آگاہ کر رہے تھے۔ ان کی انگریزی کمزور تھی اور ہمیں چینی زبان سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ آ گئی کہ ASEO کے اجلاس کا پاکستان میں انعقاد چینی بڑے اطمینان کا باعث ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ دشمن پاکستان میں چینی باشندوں کو بار بار نشانہ بنا کر چین کو پاکستان سے بھگانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ASEO کے اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے وفود کے سینکڑوں شرکاء کی میزبانی کر کے دشمنوں کی سازشیں ناکام بنا دی۔ ایک چینی مندوب نے بتایا کہ پچھلے سال وہ ASEO کے بھارت میں منعقد ہونے والے اجلاس میں بھی شریک تھے۔ بھارت میں ہونے والے اجلاس کے لیے سیکیورٹی انتظامات اسلام آباد میں کیے جانے والے انتظامات سے بہت زیادہ سخت تھے۔ ASEO کے رکن ممالک کے جغرافیے کو اکٹھا کیا جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے، جس میں شریک ممالک کی آبادی دنیا کی کل آبادی کا 40% بنتی ہے۔ ASEO میں شامل ممالک دنیا بھر میں گیس کے 44% اور تیل کے 20% ذخائر کے مالک ہیں۔ اس تنظیم کے رکن ممالک مقامی کرنسیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے طریقے تلاش کر رہے ہیں تاکہ ڈالر کی محتاجی سے چھٹکارا مل سکے۔ ASEO کے اجلاس میں بھارت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کی شمولیت کو بھی اہم قرار دیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا یہ عالم ہے کہ اس سال سے بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان نہیں آئی۔ اگلے سال پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہونے والی ہے اور ابھی تک بھارت نے اپنی کرکٹ ٹیم کو پاکستان بھیجنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی۔ اس صورتحال میں نواز شریف کی خواہش تھی کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ASEO کے اجلاس میں شرکت کے لیے پاکستان آتے۔ وہ بھول گئے کہ گزشتہ سال ان کے بھائی شہباز شریف بھی ASEO کے اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت نہیں گئے تھے، بلکہ انہوں نے ویڈیو لنک سے اس اجلاس میں شرکت کی تھی۔
اس کشیدہ صورتحال میں جے شنکر کا پاکستان آنا تیزی سے بدلتی ہوئی زمینی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ پاکستان اور بھارت میں کشمیر کا تنازع ایک حقیقت ہے جس پر اس وقت ڈیڈ لاک ہے، لیکن پاکستان اور بھارت آج کی دنیا میں ناراض بچوں کی طرح ایک دوسرے سے بول چال بند نہیں کر سکتے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو ACO میں پاکستان کے ساتھ بٹھانا پڑ گیا۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ برکس کارکن بھی بن جائے۔ برکس میں برازیل، روس، بھارت، چین، ایران، سعودی عرب، مصر، UAE اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ اس تنظیم کا رہنما روس ہے۔ روس نے پاکستان کو برکس میں شامل کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اگر پاکستان برکس میں بھی شامل ہو گیا تو پھر پاکستان اور بھارت کو ایک اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ دونوں ممالک دو طرفہ مذاکرات نہ کریں، لیکن دونوں کو مختلف عالمی فورم پر ایک دوسرے سے آنکھیں ملانی پڑیں گی۔ ایوان صدر میں چینی وفد کے ارکان کے ساتھ گفتگو میں یہ اشارے مل رہے تھے کہ کچھ عرصے میں پاکستان برکس کا رکن بھی بن جائے گا، جس کے بعد G20 کی رکنیت حاصل کرنا آسان ہو جائے گی۔ 1.5 گھنٹہ گپ شپ کے بعد دوپہر 12 بجے ظہرانہ شروع ہوا اور اب 1 بجے ختم ہوا۔ ظہرانہ ختم ہونے پر ایک سفرکار نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ایوان صدر کے کھانے کا معیار بہت اچھا ہو گیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ایوان صدر کے کچن کو بہتر بنانے کے لیے صدر آصف علی زرداری نے بھی اپنی جیب سے کافی خرچہ کیا تھا۔ سفارتکار کا کہنا تھا کہ پاکستان کے کھانوں اور پھلوں کا کوئی جواب نہیں۔ اگر آپ لوگ ملک میں سیاسی استحکام لے آئیں تو وہ دن دور نہیں جب آپ برکس اور G20 کے سربراہی اجلاسوں کی بھی میزبانی کرتے نظر آئیں گے۔